ہے۔ اندازہ کریں پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے مولا کائنات سے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ آج کی عورتیں تو شوہر سے منہ چلاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کا منہ کتے کی طرح ہے اور جسم انسان کی طرح ہے، اور ان عورتوں کی زبان جو ہے ان کی اتنی لمبی زبان ہے کہ ان کی زبان پیٹ تک کے جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کتے کی منہ والی اور اتنی لمبی زبان والی عورتیں کون ہیں؟ تو جبریل امین نے شب معراج عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی، شوہر کے ساتھ منہ چلا کر کے اپنے شوہر کو اذیت پہنچایا کرتی تھی۔ میری بہنوں چونکہ آج عورتوں کا اجتماع ہے، اگر یہاں شوہر حضرات بھی موجود ہوتے تو ان سے بھی باتیں کی جاتی، لیکن چونکہ سامنے آپ موجود ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سیریل دیکھ کر کے اپنی زبان کو لمبی مت کرو، فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقل مت کرو۔ ہماری زندگی ریل نہیں ہے، ہماری زندگی ریل ہے۔ ریل کو اپنی زندگی کے اندر ریل زندگی میں داخل کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہاں جیسا دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے حقوق بتائے ہیں۔ آج کی عورتیں آپ ایسی نہیں ہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طرح کی رپورٹ آتی ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے، اس لیے جن کانوں کو اس آواز کی ضرورت ہے اللہ کرے یہ آواز ان کے کانوں تک کے پہنچے۔ آج تو حالات یہ ہیں اگر شوہر کی صحت تھوڑی سی گر جائے تو عورتیں دوسروں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر شوہر غریب ہو، مفلس ہو، کھانے پینے کے لیے نہ ہو تو کبھی پڑوسی کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، کبھی کسی مالدار کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بعض کم نصیب عورتیں تو ایسی ہیں کہ اپنی آبرو کا سودا تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری ہے۔ جب مولا کائنات چونکہ میدان جنگ کے آدمی تھے، مولا مشکل کشا کو سب سے زیادہ دلچسپی تھی تو اللہ کی راہ میں جان دینے میں دلچسپی تھی۔ جب وہ جنگوں سے گھر آتے تو زخمی ہو کر کے آتے، مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ کبھی نہیں کہا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، کبھی نہیں کہا بچوں کو کپڑے نہیں ہیں، کبھی نہیں کہا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، شوہر سے کبھی زگ نہیں ہوئے، شوہر سے کبھی تک نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک خوبصورت سا واقعہ اس وقت ذہن میں آتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ آج ہمارے گھروں کے اندر تو ایسا طوفان بپا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی دن نہیں جاتا جس دن میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوتا ہو، تو میں نہ ہوتی ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ نے میرا دل کبھی نہیں دکھایا، انہوں نے کبھی مجھ سے زبان درازی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگ کی بڑی مصروفیات تھی، مولا مشکل کشا آتے تھے جاتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کو جنگ سے بڑی دلچسپی تھی، اللہ کی راہ میں وہ جان دینے سے بڑی دلچسپی تھی۔ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، مصروفیت اتنی تھی بیٹھ کے بات کا موقع نہیں ملا۔ جب جنگ کا ماحول ختم ہوا مولا مشکل کشا گھر میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا فاطمہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ سرکار فاطمہ الزہرا کا جواب سنو، کئی دن کے بعد شوہر اگر گھر آئے اور کہے کہ کچھ ہے اور وہ چیز نہ ہو تو عورتیں جواب کیا دیتی ہے؟ لا کے دیا ہوتا تو وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا جواب دیے جاتے ہیں۔ بہرحال سیدہ کا جواب کیا تھا؟ کتنے خوبصورت جملے تھے، اللہ اکبر۔ سرکار عائشہ صدیقہ کے یہ جملے یاد آتے ہیں کہ وہ بولنے میں بھی اپنے بابا کی طرح تھی، بڑے نپے تلے جچے تلے الفاظ کہا کرتی تھی، موتیوں کی طرح ان کے الفاظ جھڑا کرتے تھے ان کے ہونٹوں سے۔ جب مولا مشکل کشا نے کہا گھر میں کچھ ہے تو سیدہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت سے تقریباً مہینہ بھر گزر چکا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ ذرا اندازہ تو فرمائیں، فاقہ کشی کا انداز، بیان کرنے کا انداز اگر سیکھنا ہے تو یہاں سے سیکھیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے
ایک مہینہ کم و بیش ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا اگر تم مجھے بتا دیتی تو اچھا ہوتا، آپ نے بتایا نہیں۔ تو سیدہ کہتی میرے سرتاج میں کیسے بتاتی، آپ تو مصروف تھے اللہ کی راہ میں، آپ تو جنگ کے ماحول میں مصروف تھے، میں آپ کو اذیت کیسے دیتی، میں آپ کے ذہن پہ بوجھ کیسے ڈالتی۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ نے سوچا کہ کئی کوئی مزدوری کر لیتے ہیں، کسی کا کوئی سامان وامان اٹھا دیتے ہیں، کچھ رقم مل جائے گی۔ خدا کی شان یہ کہ جیسے ہی بازار میں پہنچے، شام کا وقت تھا، لوگ بازار سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، دوسرے ملکوں سے قافلہ مدینہ منورہ میں سامان لے کر آیا، اگلی صبح کو اس کو فروخت کرنا تھا۔ مولا وہاں پہنچے، وہ ان کے لیے اجنبی تھے، یہ ان کے لیے اجنبی تھے، اس لیے کہ باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سامان میں اٹھا سکتا ہوں اور میں آپ کے سامان اٹھا کر کے اس کی جگہ رکھ دوں تو کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا آپ کتنا لوگے؟ کہا جو دو گے میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا سارا سامان اتار دو ہم آپ کو 2 درہم دیں گے، لیکن اے جوان اس کے لیے پوری رات گزر جائے گی۔ جس کے لیے خیبر اکھاڑنا مشکل نہ تھا اس کے لیے سامان اتارنا کیا مشکل تھا، چند جو وہ منٹوں کے اندر وہ کام کر دیا۔ وہ بھی حیران تھے کہ اتنی جلدی بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے 2 درہم دیے، 2 درہم میں سے 1 درہم آپ نے صدقہ کر دیا اور 1 درہم سے جو ہے آپ نے پنیر خریدا، گھی خریدا، آٹا وغیرہ جو بھی چیزیں تھی خریدا اور خرید کر کے لائے اور لا کر سیدہ کو دیا، کھانا تیار کرو۔ سیدہ نے وہ سب کچھ ملایا اور ملا کر کے 3 روٹیاں تیار کی، 1 روٹی مولا، اس میں 3 ہی روٹیاں بنی، 1 روٹی مولا مشکل کشا کو دی، 1 روٹی فضا کو دی اور 1 روٹی کے ٹکڑے کر کے بچوں کو کھلا دیا۔ اور کھلانے کے بعد مولا مشکل کشا نے جب کھا لیا، فضا نے کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ آپ کہہ رہی تھی کہ مہینے بھر سے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہنے لگی کہ اصل میں 3 ہی روٹیاں بنی تھی، 1 آپ کو دے دی، 1 فضا کو دے دی اور 1 بچوں کو کھلا دی، اب تو روٹی بچی ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ پہلے بتا دیا ہوتا ہم اپنی روٹی سے آپ کو کھلاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کرتی ہے اللہ اللہ، فرماتی ہے کہ بہت دنوں سے آپ بھوکے تھے اور وہ بھی جنگجو آدمی اتنے دنوں کے بعد کھائے اور اس کی روٹی میں حصے دار بن جاؤں مجھے گوارا نہ تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس وقت کچھ دیر کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل کر لیا تھا۔ علی آپ نے کھا لیا، بس میں نے کھا لیا۔ اور یہ کہنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرماتے ہیں فاطمہ قیامت تک تیرے بعد اب تجھ جیسی بیوی کو نہ پشت فلک نہ پشت زمین دیکھ سکے گی، نہ چشم فلک دیکھ سکے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، یہ انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہے ہر شادی میں نئے کپڑے چاہیے، بائک پر گھومنے کا مطالبہ الگ ہے، پارکوں میں لے جانے کا مطالبہ الگ ہے، شوہر میری بات نہیں مانتا تو اس میں جو ہے وہ معاملات اب یہاں تک جاتے ہیں کہ عورتیں عاملوں کے پاس جاتی ہیں، باباؤں کے پاس جاتی ہیں اور جو ہے وہ یہاں تک کہ مشرکین کے جو ہے وہ عبادت خانوں تک کے جاتی ہے۔ میرا شوہر میری بات سنے، وہ میری ہی سنے، وہ میرا ہی ہو کر کے رہے اور وہ کسی کی نہ سنے، نہ میری ساس سے محبت کرے، نہ میری نندوں سے محبت کرے، نہ اس کے بھائیوں سے ملاقات کرے، بس وہ میرا ہی ہو کر کے رہے۔ یہ حرام اشد حرام ہے۔ رشتوں کو توڑنے والوں کو شیطان کہا گیا ہے، رشتے کے توڑنے والوں کو لعنتی کہا گیا ہے، رشتے کے توڑنے والوں کو جہنمی کہا گیا ہے۔ تو بیوی ہے میری بہن، تیرا حق اپنی جگہ ہے، اس کی ماں کا بھی حق ہے، اس کی بہنوں کا بھی حق ہے، اس کے بھائیوں کا بھی حق ہے۔ یاد رکھو یہ جادو وادو کے چکر میں نہ پڑا کرو، اس لیے کہ بدترین عذاب ہے ان کے لیے۔ اور جو شوہر کے لیے جادو کرتی کراتی ہے ایسی عورتیں تو لعنتی ہے، لعنتی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ ان پہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، خدا کے لیے اگر شوہر کی محبت ہی چاہتی ہو تو یہ تعویذات سے
से मुमकिन नहीं है, ये वो जादू से मुमकिन नहीं है। अगर शौहर की मोहब्बत चाहती हो, उसके लिए कुर्बानी दो, उसके साथ वफा करो, उसके साथ मोहब्बत करो, फिर देखो अल्लाह अकबर कि शौहर के दिल में अल्लाह तुम्हारी अटूट मोहब्बत पैदा कर देगा, कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत पैदा कर देगा। जादू के जोर से की गई मोहब्बतें खत्म तो हो सकती है, लेकिन जो मोहब्बतें मेरा अल्लाह पैदा करता है वो मोहब्बतें कभी खत्म नहीं हो सकती। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, अंदाजा फरमाए आज जो है गरीब शौहर किसी को नहीं चाहिए, बल्कि गरीब शौहर के साथ अब वफा भी कम की जाती है, गरीब शौहर की अहमियत भी कम हो गई है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए सरकार मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के यहाँ तो ऐसा भी होता, कभी 4 दिन के बाद खाना, कभी 3 दिन के बाद खाना। बड़ा मशहूर सा वाकया है। अल्लाह 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 अकबर, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 महीने के बाद खाना आया तो हुजूर खाना देखकर रो पड़े। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक दिन अल्लाह के रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए तो क्या देखा कि चक्की चला रही है और वो ऊंट के चमड़े से बना हुआ मोटा कुर्ता पहन रखा है। जरा गौर तो कीजिएगा मेरी बहनों, ऊंट के चमड़े के कपड़े भी आज कोई पहनता है, लेकिन वो बालों वाला ऊंट के चमड़े का कपड़ा, ऊंट के चमड़े का कुर्ता जो है पहन करके चक्की चला रही और पसीने में शराबोर है। मेरे आका आखिर रहमतुल्लिल आलमीन है, जो जर्रे जर्रे की रहमतुल्लिल आलमीन हो, अपनी वो शहजादी जिसको बदतो मिन्नी फरमाया हो, मेरे जिगर का टुकड़ा फरमाया हो, उनसे कितना प्यार करते होंगे। जब अपनी बेटी को चक्की चलाते देखा और ऊंट के चमड़े के कपड़े में देखा, हुजूर रो पड़े और रोते हुए जब बेटी पे नजर पड़ी, शहजादी भी रो पड़ी, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं बेटी गम न करो, दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, ये भी बड़ा तवील सा उन्वान है। फिर सैयदा फातिमा ने बहसियत मां क्या किरदार अदा किया, आपने बच्चों की तरबियत फरमाई, हसनैन करीमैन का किरदार अगर आज पूरी दुनिया के सामने है, सैयदा ज़ैनब सानिया ज़हरा का किरदार अगर आज पूरी दुनिया के सामने है, मेरी बहनों उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वो सैयदा फातिमा ज़हरा का है।